نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ اپنے دل پر اس کا اثر بھی محسوس کرتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے وہ اپنے گناہ کی وجہ سے شرمندگی کا اور ندامت کا اثر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور گناہوں کے اس بوجھ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ شیطان بار بار انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بندے کو اپنی وسیع رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی مشکل سے نکالا، اس کو حل بتا دیا کہ اگر کوئی برائی ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے تو صرف شرمندہ رہنے، پشیمان ہونے، نادم ہونے اور اس برائی پر جمے رہنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کے بعد کوئی اچھا کام کر دو، نیکی کا کام کر دو، تو اس طرح برائی نیکی کی وجہ سے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ گویا برائی کرنے کے بعد انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد وہ میل دھل جاتی ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 میں یہ بات فرمائی گئی، وَأَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے تو بھی عین ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو۔ انسان بھولنے والا ہے، بہت دفعہ بھول چوک سے اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو پسندیدہ نہیں ہوتی، یا اس سے کوئی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان فوری طور پر توبہ کرے، اللہ کی مغفرت کی طرف لوٹے اور نیکیوں کی طرف رجوع کرے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایک ایسی زرہ ہو جو بہت ہی تنگ ہو، یعنی زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو، تو وہ لباس اس پر بہت ٹائٹ ہو جس سے اس کو ایک گھٹن محسوس ہو رہی ہو اور اس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ زرہ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد انسان کا حال یہی ہوتا ہے، تنگی کی وجہ سے، دل کی تنگی کی وجہ سے اور گھٹن کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، کہ گویا اس کو کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور برائی کے بعد اچھے کام کرنے لگتا ہے تو وہ گناہ کا اثر دھلنے لگتا ہے، وہ سیاہی سفیدی اور روشنی میں بدلنے لگتی ہے، اور اس طرح انسان دوبارہ واپس ایک اچھے حال کی طرف پلٹ آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو جو اس گناہ کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کیا، کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو سب سے افضل نیکیوں میں سے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان فوری طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے، اور اس میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرے۔ ویسے بھی لا الہ الا اللہ کو بار بار دہرانا انسان کے دل کی گھبراہٹ اور غم اور بے چینی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور خصوصی طور پر اگر انسان اپنی کسی غلطی یا خطا کی وجہ سے شرمندہ ہو اور وہ ایسی کیفیت میں ہو کہ جس سے وہ نکلنا چاہے، تو ایک بہت مؤثر اور کارگر ذریعہ ہے۔ اس بات کا حکم کیوں دیا گیا کہ گناہ کرنے کے بعد انسان نیکی کر لے؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان گناہ کے بعد اچھا کام کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی گناہ یا برے کام پر ایک روک لگ جاتی ہے، اس پر ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اس طرح انسان مزید گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اسی وقت نیکی کا کام کرے گا جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا. تو غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس سے انسان کے اندر ایک تواضع، ایک ہمبلنس بھی پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی مسخ ہونے سے بچ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بے پناہ رحمت ہے ہم پر، اور یہ دین رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی، اور ہم پر نیکی کرنے کے طریقے آسان کر دیے، اور ایسی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ جس سے ہم دنیا میں بھی مشکلات سے باہر آئیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم. آج دنیا میں یہ دو مسائل سب سے بڑے مسائل ہیں کہ انسان خوف اور غم کا شکار رہتا ہے، اور دل گھٹے ہوئے ہیں، دل بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں. ان بندھنوں سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ، استغفار، اللہ کی رحمت پر نظر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نیکیوں کو رواج دینا. اور جب کوئی برائی ہو جائے اور احساس ہونے لگے تو فوراً پلٹ آنا اور اس کے بدلے نیکی کر لینا. ویسے بھی جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی، لیکن جب نیکی کرتا ہے تو ایک کے بدلے 10 یا اس سے زیادہ اس کے لیے جزا لکھی جاتی. تو اس سے انسان کے لیے وہ برائی دراصل نیکی میں مزید آگے بڑھنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائیاں کس طرح دور ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ دل کا حال اچھا ہو جاتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ انسان کے لیے مزید نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی، اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، خوبصورت بنا دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، اور کفر اور عناد اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی. تو انسان جب برائی کے بعد نیکی کرتا ہے تو دل کے اندر جو ایمان کی خوبصورتی اور نیکی کی ایک بہار ہوتی ہے پھر وہ واپس لوٹ آتی ہے، اور انسان کے اندر مزید نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور برائیوں سے نفرت آتی جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی نے بہت صاف ستھرا لباس پہن رکھا ہو اور اس پر چھوٹا سا بھی داغ دھبا لگ جائے تو انسان کی کوشش کیا ہوتی کہ فوری طور پر اس دھبے کو دھو ڈالے، اور جب وہ دھل جاتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور دوبارہ وہ اپنی اصل حالت میں، صاف ستھری اور خوبصورتی کی حالت میں واپس لوٹ آتا ہے، یا وہ لباس صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنا یعنی برائی کے بعد نیکی کرنا دراصل انسان کے لیے اس کے دل کی رونق اور بہار کو برقرار رکھنے اور اس میں مزید اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو جو اسے مٹا دے گی. یعنی انسان کے نامہ اعمال سے وہ برائی مٹ جائے گی اگر انسان اس کی جگہ پر نیکی کر لیتا ہے. پھر اسی طرح گناہ نیکیوں سے بدل جاتے، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور حق کے بغیر کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا قتل نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. لیکن ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا یعنی یہ 3 بڑے گناہ کبیرہ گناہ کرے گا، یلقى اثاما، تو وہ ان کا وبال چکھے گا، وہ اپنی سزا کو پہنچے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں رسوا ہو کر ذلیل ہو کر ہمیشہ کے لیے اسی آگ میں پڑا رہے گا. ہاں، اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے اچھے عمل شروع کر دیے تو گویا وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے گا.
ایسے لوگوں کی جزا اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل کر دیں گے. یعنی وہ جو ان کے نامہ اعمال میں بطور برائی کے لکھی گئی تھی، وہ برائی یعنی کہ 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے جس میں شرک، قتل اور زنا کی بات کی جا رہی، وہ معمولی گناہ نہیں ہے. کہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی توبہ کے بعد اور سچی توبہ کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں بطور برائی کے نہیں، بطور نیکی کے لکھے جائیں گے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جب پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ خواہش کریں گے کاش وہ زیادہ برائیاں کرتے. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں وہ کتنے بھی بڑے گناہ اور کتنے بھی زیادہ گناہ کر چکا ہو. کیونکہ جب انسان لوٹے گا اور برائیوں کی جگہ اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم لکھ دیں گے. اس سلسلے میں ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، 99، ایک نہیں، 2 نہیں، 99. پھر اس کو توبہ کا خیال آیا تو کسی راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی کیونکہ تم تو بہت بڑے مجرم ہو. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو 99 نہیں، اب 100 کا قاتل ہو گیا. لیکن اس کے ضمیر کا بوجھ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. تو اس نے پھر کسی اور کی طرف رجوع کیا اور جا کر اس کو اپنا مسئلہ بتایا. تو اس نے اس کو کہا کہ تم ان لوگوں اور اس زمین کو چھوڑ دو جہاں پر تم یہ گناہ کر رہے ہو، اور فلاں جگہ نیک صالح لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ تاکہ تم آئندہ کے لیے نیک بن کر زندگی بسر کر سکو. اس شخص نے فوراً ہی اس جگہ کو، ان لوگوں کو، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے اس علاقے کا رخ کیا. ابھی وہ وہاں تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے میں اس کی جان لینے کے لیے دونوں طرح کے فرشتے آ گئے. اب اس دونوں طرح کے فرشتے یعنی کہ جو نیکیوں کے اور برائیوں کے تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ کون اس کی جان لے گا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جگہ کو ناپ لیا جائے اور جہاں کا فاصلہ کم ہو اس طرف کے فرشتے جان لے لیں. اور یوں جس طرف وہ جا رہا تھا یعنی نیک لوگوں سے ملنے کے لیے اور برائیاں چھوڑ کر ہجرت کر رہا تھا، اس طرف کا فاصلہ کم نکلا تو نیکی کے فرشتوں نے اس کی جان لی اور اس طرح اس کو بخش دیا گیا. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اور ایک بہت ہی ہوپ فل کنڈیشن ہے ہر انسان کے لیے کہ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اور کسی وقت بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بہت گناہ کر چکا ہے، اب تو اس کی توبہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اور جی بھر کے گناہ کر لو تاکہ دنیا میں جتنے دن ہے موج کر لیں، پھر کل کو تو شامت آنی ہی ہے. نہیں، انسان چاہے اس کے زندگی میں ایک دن باقی رہ گیا ہو یا وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ پڑا ہوا ہو، تو اس کو کبھی بھی توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے. جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کو مہربان پائے گا.